بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اسی آخری عشرے میں مسلمان شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، یعنی اس عشرے کی جو 5 راتیں ہیں ان میں سے کون سی رات شب قدر کی ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں تلاش کرو۔ پیارے دوستو، اگر شب قدر کو پانا ہے تو ہمیں ہر رات میں جو بھی ہو سکے عبادت ضرور کر لینی چاہیے تاکہ ہم شب قدر کو پا سکیں۔ پیارے دوستو، کوئی بھی گارنٹی کے ساتھ 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی رات ہے، یعنی ان 5 راتوں میں سے کون سی شب قدر کی رات ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کا علم تو صرف اللہ عز و جل کو ہی ہے۔ اللہ عز و جل ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ماہ رمضان کی آخری عشرے کی 5 راتوں کا سب سے طاقتور عمل بتانے والے ہیں۔ جو شخص بھی اس عمل یعنی ان 5 راتوں میں اس عمل کو کر لے گا، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ وہ جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی خواہش کو پورا فرما دے گا، اس کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اگر اپنی بری قسمت سے پریشان ہیں، کام نہیں بن رہے ہیں، یا نوکری نہیں مل رہی ہے، یا اپنی پسند کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، دشمنوں سے پریشان ہے، خود کا گھر خریدنا چاہتا ہے، دل کی کوئی حاجت پوری کرنا ہے، تو پیارے دوستو، اس عمل کو آپ ضرور کر لینا، اور اس عمل کو آپ کو اسی رمضان کے آخری 10 راتوں میں کرنا ہے، کیونکہ پیارے دوستو انہی 10 دنوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جو کوئی بھی رمضان کی 5 راتوں میں یعنی 21، 23 اور 25، 27، 29 ان راتوں میں عبادت کر لیتا ہے تو وہ بے شک شب قدر کو پا لیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کا ایک خاص وظیفہ بتانے والے ہیں، اور شب قدر کی رات میں یہ خاص عمل جو بھی کرتا ہے انشاءاللہ عز و جل وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ پیارے دوستو، آج کا یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی مشکلات کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو بس آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں عمل کو کس طرح سے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات میں یعنی رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے کسی بھی رات میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اور یہ 3 راتوں کا خاص وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، عمل کو رات میں ہی آپ کو کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ عشاء اور تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد یہ آپ کو کام کرنا ہے، یعنی کہ یہ عمل کرنا ہے، اور یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں کسی رات میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور یہ عمل یا تو آپ عشاء کے بعد کریں اور یا پھر اس کو آپ تہجد کے بعد کریں۔ اور پیارے دوستو، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی تہجد کے بعد ہی اس عمل کو کریں، کیونکہ دوستو تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت کی رحمت خاص اپنے بندوں کی طرف اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میں تو آپ کو یہی صلاح دوں گا اور مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں تو آپ تہجد کے بعد میں کریں تو بہتر ہوگا، اور سب سے بہتر یہ رہے گا کہ اس کو آپ 3 راتوں میں آپ کو کرنا ہے، تو آپ کو طاق راتیں ہی چننی ہیں، یعنی طاق راتوں میں سے ہی آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو آئیے پیارے دوستو، کس طرح سے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر وہ درود پاک جو ابراہیمی، جس کو درود ابراہیمی
کہا جاتا ہے، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح آپ کو استغفار کی پڑھنا ہے، اور کوئی سا بھی استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ ایک استغفار، چھوٹا سا استغفار ہے، اس کو آپ کو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کو قرآن مقدس کی یہ مشہور آیت کریمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس آیت کریمہ کی 19 تسبیح پڑھنا ہے، یعنی آپ کو یہ 1900 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، بہت چھوٹی سی آیت ہے، گھبرانا نہیں ہے کہ 1900 مرتبہ کیسے پڑھیں گے، بہت ذرا سی دیر میں یہ 1900 مرتبہ ہو جائے گی، یعنی 19 تسبیح ہو جائیں گی۔ اور پیارے دوستو، پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے، اور جو آپ کی حاجت ہے، جو تمنا ہے، جو خواہش ہے، اس کو اپنے دل کے اندر رکھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ کو 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص و للہیت کے ساتھ اور عجز و انکساری کے ساتھ، یعنی خوب عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 3 دن آپ اس وظیفے کو کریں، 3 دن میں آپ کی حاجت اور مراد پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ عمل بہت آسان ہے، رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے کسی بھی رات میں آپ اس کو ضرور کر لینا، اور خاص کر طاق راتوں میں، یعنی 21، 23 یا 25، 27 اور 29، ان راتوں میں اس کو آپ ضرور کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی ضرور ملے گی، ناکامی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل آپ کو کیسا لگا؟ یہ مختصر سا وظیفہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کیسا لگا۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کی مزید وظائف اور عملیات دیکھتے رہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز یعنی کہ وظائف لاتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔